آج رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، دربار آل محمد میں سرزمین ڈیرہ غازی خان پر سید محسن نقوی شہید اور سید خادم حسین شاہ بخاری اعلی اللہ مقامہ کے خانوادے کی جانب سے یہ عظیم الشان 3 روزہ سلسلہ مجالس الحمدللہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات مسلسل اس آستانے پر بیٹھے ہوئے ذکر علی کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ علی والے کسی موسم میں، کسی ماحول میں، کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی رنگ میں، کسی آہنگ میں، کسی موڑ پر، کسی صدی میں، کسی سن میں، کسی لمحے میں، کسی حیات میں، کسی زندگی میں، کسی مزاج میں، کسی ماحول میں دشمن علی سے یعنی سپاہ یزید سے سمجھوتا کرنے کے نہ عادی ہے نہ سیرت ہے. توجہ ہے نا جی؟ کوئی ماحول ہو، بڑی توجہ، کوئی زمانہ ہو، کوئی مزاج ہو، کوئی موسم ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی سن ہو، کوئی صدی ہو، کوئی موڑ ہو، کوئی اسمبلی ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی تخت ہو، کوئی تاج ہو، علی والے ذکر علی پر کبھی سمجھوتا اس لیے نہیں کرتے کہ جو علی کے ذکر پر سمجھوتا کر لیں وہ اپنی ولدیت پر دستبردار ہو جایا کرتے ہیں. یا علی توجہ کرو، توجہ کرو، بہت ہی توجہ چاہ رہا ہوں. جو ذکر علی پر سمجھوتا کر لیں وہ اپنی ولدیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شجرہ نسب کا انکار کر دیتے ہیں. اس لیے کہ تاریخ میں اللہ کا اقرار، اس کی توحید کا اقرار، نبی کی نبوت کا اقرار، آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کی نبوتوں کا اقرار، ان سب کے اقرار کا تعلق یا دل سے ہے یا زبان سے ہے، لیکن علی کی ولایت کا تعلق دل اور زبان تک محدود نہیں ہے. علی کی ولایت کا تعلق شجرہ نسب کی شرافت سے ہے. اگر ولدیت کے خانے میں باپ ایک ہے تو سب کا مولا بھی ایک ہوگا. اگر باپ دو ہے، علی جالی جالی دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک پوری طاقت سے یہ
یہ تاریخی حقیقت اس مجلس میں انشاءاللہ لے کر جائیں گے کہ علی کی ولایت کے اقرار کی اہمیت کیا ہے. علی کی ولایت کے اقرار کا تعلق ورزیت سے ہے, حسب نسب سے ہے, شجرے کی پاکیزگی سے ہے, ماں کی امانت داری سے ہے, خون کی شرافت سے ہے, خون کی شرافت سے ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ماں کی امانت داری سے علی کی ولایت کے اقرار کا تعلق ہے تو ان ماؤں پر ہم سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے یہ بیٹے پیدا کیے, اس لیے کہ یہ مائیں وہ مائیں ہیں جو ہماری حقیقی مائیں ہیں, اعزازی طور پر نہیں بنائی گئی. شاید میں بہت بڑا جملہ بسم اللہ. یہ مائیں وہ ہیں جو ہماری حقیقی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں اپنے رحم میں رکھا, اپنے شکم میں رکھا, اپنا خون پلایا, اپنا دودھ پلایا, ہماری پرورش کی, ہماری تربیت کی. یہ حقیقی مائیں ہیں, یہ اعزازی مائیں نہیں ہیں کہ پیدا کچھ نہیں کیا ماں بن گئی. مولا سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. حقیقی ماں اپنے بچے سے محبت بھی کرتی ہے, بے رحم نہیں ہوتی حقیقی ماں. سوچ ہی نہیں رہے, سوچ اور غور کرے ذرا سا بڑے نوجوان دوست. میں اشارے کرتا ہوا تاریخ کے ورق الٹوں گا. حقیقی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. حقیقی ماں چاہتی ہے کہ ماں مر جائے مگر بیٹا سلامت رہے, اور اعزازی ماں چاہتی ہے سارے بیٹے قتل ہو جائیں ماں کی محمل سلامت رہے. جاری جاری نہیں ہے. نسبتوں سے سلامت رہے آپ, بڑے میراج پر الحمدللہ گئے. نسبتوں سے اعزازی ماں بننا اور بات ہے, حقیقی ماں بننا اور بات ہے. اپنے جملے پر ہی نہیں غور فرمایا. اعزازی ماں بننا اور بات ہے, حقیقی ماں بننا اور بات ہے. حقیقی ماں کا عقد بھی ہوتا ہے, نکاح بھی ہوتا ہے, گواہ بھی ہوتے ہیں, ولیمہ بھی ہوتا ہے. اعزازی ماں کا معلوم ہی نہیں ہوتا شادی کب ہوئی, بارات کب آئی, ولیمہ کب آیا. میں تاریخ میں یہی مثال دیتا ہوں. نسبتوں سے عزت ملتی ہے مگر کردار میں خیانت نہ ہو. یار میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے. نسبتوں سے مولا آپ کو سلامت رکھے. نسبتوں سے عزت ملتی ہے میں تسلیم کرتا ہوں مگر کردار میں خیانت نہ ہو. اگر کردار میں خیانت آئے تو انسان اپنی تقریر میں نہیں کہے گا, قرآن اپنی آیت میں پکار کر کہے گا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم تغنی عنہما من اللہ شیئا. بڑے سکون سے ترجمہ کروں گا اور آپ بڑی بے قراری سے آسمان پہ جائیں گے. میں صرف آیت کا ترجمہ کروں گا, کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا اس میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی, اعزازی مائیں غور کرو. اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین, کہ یہ دونوں بیویاں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. بندے نیک تھے.
اسی طرح بیدار ہوتے رہے آپ تو ایک تاریخی نتیجہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت پیش کروں. فخانتہما، یہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما، اور پھر ان دونوں بیویوں نے ہمارے نیک بندوں سے خیانت کی. قرآن کے لفظ یہ ہے فخانتہما، اور ان دونوں بیویوں نے ہمارے نیک بندوں سے خیانت کی. دونوں نے فلم یغنیانہما من اللہ شیئا، اور جب انہوں نے خیانت کی ہمارے نیک بندوں سے تو ہمارے نیک بندوں کی سفارش بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی. اور دیکھا اللہ مثال پیش کرتا ہے، اللہ مثال پیش کرتا ہے. پالنے والے تو ستار العیوب ہے، پالنے والے تو ایبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. ہوگی نوح کی بیوی غلط، ہوگی جناب لوط علیہ السلام کی بیوی غلط، ان کا تذکرہ قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کیا تعلق ہے نوح کی بیوی سے؟ ہمارا کیا تعلق ہے لوط کی بیوی سے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں. نوح کی شریعت پہ نہیں چلنا، لوط کے قانون پر نہیں چلنا، پھر ان کی بیویوں سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں رکھ رہا ہے اور ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو؟ پردہ کیوں نہیں ڈالتا ان کی خیانت پر؟ اگر کی بھی ہے تو قرآن میں ان کا تذکرہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، بے ادب مت بن، گستاخ مت بن، تو تدبر کلام الہی کو کیا جانے؟ ہم نے نوح اور لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی خائن بیویوں کا تذکرہ قرآن میں کر کے قیامت تک یہ حجت قائم کر دی کہ کسی عورت کا ہمارے نبی کی بیوی بن جانا کافی نہیں ہے اگر کردار بڑا تاریخی نعرہ آ رہا ہے، مل کر حیدری. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں تو میں نتیجہ کروں. بہت توجہ دوستو، ہم نے یہ مثال اس لیے پیش کی کہ قیامت تک یہ حجت بنے، یہ قانون بنے کہ کسی بیوی کا صرف نبی کی بیوی بن جانا دلیل عزت نہیں ہے اگر کردار میں سلامتی نہ ہو، اگر کردار اچھا نہ ہو، اگر کردار بلند نہ ہو. نوح کی بیوی کی مثال، نوح کی بیوی کی مثال میں پیش کرتا ہوں. مدح حسین کا آپ استقبال کریں، صلوات بھیج کر آئے. سید مدح حسین شاہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما، اور پھر ان دونوں نے خیانت کی. نوح کی بیوی نے بھی خیانت کی، لوط کی بیوی نے بھی خیانت کی. تو نبیوں کی صحبت، نبیوں کی سفارش، پاک صحبت، پاک سفارش بھی، یعنی پھر میں جملہ کہہ دوں اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کی قسم کھا کے، میں تاریخی جملہ ڈیرہ غازی خان میں کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مومنین کی اصل مائیں تو یہ ہیں. یار کیا سن رہے ہو یار؟ میں نے بہت بڑا جملہ کیا، غور کرو. اصل مومنین کی مائیں تو یہ ہے، عزادارو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، اپنے اپنی قسمت کی بات ہے نا کہ نوح جیسے نبی اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی وہ بیوی نجات نہیں پا سکی، خائن رہ گئی، صحبت نبی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو یہ عورت کا اپنا اپنا نصیب ہے. ایک نوح کی بیوی ہے جو نوح کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ کہلائی، ایک فرعون کی بیوی ہے جو فرعون کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ کہلائی. گفتگو کیا ہے اسے منزل اختتام تک لے جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کسی اچھی صحبت میں رہنا، یار میرا جملہ تو مکمل ہونے دیں، آسمان پہ جائیں گے. کسی اچھی صحبت میں رہنا دلیل عزت نہیں ہے اگر ولادت ہی میں خامی ہو. ابھی بھی نہیں غور کیا، نہیں غور کیا. وہ نوح کی صحبت میں رہتی ہے
نبی کی صحبت میں رہتی ہے پھر بھی کافرہ ہے، یہ فرعون کی صحبت میں رہتی ہے، جناب آسیہ پھر بھی مومنہ ہے، گھر فرعون کا، صحبت فرعون کی، محل فرعون کا، دسترخوان فرعون کا، روٹی فرعون کی، اس کے بعد بھی مومنہ ہے، یہاں گھر بھی نبی کا، صحبت بھی نبی کی۔ یا علی یا علی یا علی۔ کریں گے۔ اچھا چلتے چلتے جب آپ اتنے آمادہ اور بیدار ہیں، میں چھیڑنا نہیں چاہتا یہ موضوع، لیکن ایک جملہ میں چلتے چلتے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، باقی کل انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، لیکن یہ جملہ ضرور ذہن میں رہے دوستو، اور آپ کو سلامت رکھے، آپ کے انتظار کی یہ ساری زحمتیں اس جملے پر مکمل ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ کا متفقہ فیصلہ اور قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث پیغمبر بھی ہے۔ قرآن نے قسم کھا کر کہا کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ گھبرانا نہیں آیتوں سے، نتیجہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں آیت پڑھتا ہوں، اس لیے ذرا سا توجہ کریں گے۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا۔ شارح قرآن پیغمبر اسلام نے اعلیٰ ترین پیمانے کی وضاحت فرمائی، تشریح آیت فرمائی۔ اعلیٰ ترین پیمانہ ایسن تقویم کیا ہے؟ ایسن تقویم یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی پیدا ہو، کسی جگہ بھی پیدا ہو، کسی گھر میں بھی پیدا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا، ہائے 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 نہیں غور فرما رہے یار، جب بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا۔ اللہ نے کسی انسان کی پیدائش میں کفر نہیں رکھا، یہ اس کا عدل ہے۔ الحمدللہ آپ اہل علم ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ اہل علم کی قدر کرتے ہیں، اسی لیے آپ میرے سماعت پر میرے ان جملوں کے پس منظر میں جا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ عادل ہے، اس لیے اس کے عادل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کی تخلیق میں اسلام رکھے، کسی کی خلقت میں کفر نہیں رکھا، لیکن اس کے بعد کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کو پروان چڑھانے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں رکے رہنا، صحیح بخاری کے لکھنے والے رکے رہنا، سنن ابن ماجہ کے مصنف رکے رہنا، مستدرک حاکم کے قلمکار رکے رہنا اسی حدیث پر، کیونکہ تم نے خود لکھا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے، پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ سیرت النبی لکھنے کی ناکام کوششیں کرنے والے 1400 برس کے بے علم جاہل مورخوں، ہر سیرت نگار نے لکھا کہ رسول 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس کے بعد رسول بنے، تو چلو 40 برس کے بعد اگر رسول مانتے ہو، چاہے 40 برس کے بعد بھی نہ مانو، تمہاری اپنی قسمت ہے۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں مسلمانوں کہ جب محمد مصطفیٰ پیدا ہو کر آمنہ کی گود میں آیا، اگر رسول نہیں تھا تو کم از کم مسلمان تو تھا۔ بسم اللہ دوستو، پوری تاریخ ایک جملے میں سمیٹ کر دے رہا ہوں، پوری 1400 برس کی تاریخ، اور تاریخ کا طالب علم یہی ریڈی میڈ ریفرنس چاہتا ہے، کمپیوٹر دور میں ہے نا، فوری نتیجہ چاہتا ہے، 2+2=4 کا نتیجہ۔ تو ملت مسلمہ کے سیرت نگار اگر میرے پیغمبر کو پیدائشی طور پر نبی نہیں مانتے، نہ مانے، ان کی قسمت کی بات ہے، ان کے مقدر کی بات ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا اس وقت۔ اتنا تو مانو گے کہ جب محمد پیدا ہوئے مسلمان تو تھے، چونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جب ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے تو عبداللہ کا بیٹا بھی مسلمان تو تھا۔ اب حدیث کو یہی رکھنا، جواب میں ڈیرہ غازی خان کے مومنین کے سیلاب کا جواب میں لے کر آ رہا ہوں، جملہ ایک کہہ رہا ہوں، سارے بیدار ہو کر پوری کنسنٹریشن، ذہنی توانائیاں، جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے، پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، تو اگر محمد نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد پلے، تو جب پیدا ہوئے تو مسلمان تو تھے، اس کے بعد پلے آغوش ابو طالب میں، پروان چڑھے آغوش ابو طالب میں، اب ابو طالب کی آغوش میں پل کر جوان ہونے والا یہ بچہ اگر کوئی ابو قبیس کی بلندی سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے تو کافر کے بچوں اقرار کرو کہ پالنے والے ابو طالب نے اپنے جیسا بنایا۔
رشید ترابی، سید ملا حسین شاہ، اتنے بڑے خطیب کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے جملوں پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اتنا تو تسلیم کرو گے کہ جب پیدا ہوئے تو مسلمان تو تھے، تو آغوش ابو طالب میں پل کر جوان ہونے والا یہ یتیم عبداللہ اگر کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے تو تسلیم کرو کہ پالنے والے نے اپنے جیسا بنایا نا. پالنے والے نے اپنے جیسا بنایا نا، پرورش کرنے. اور یہی اعتراض آیا قصص الانبیاء، حوالہ دے رہا ہوں، یہی اعتراض آیا جناب نوح پر. بس مجھے جو پہنچانا تھا میں پہنچا چکا. اب تو الحمدللہ اب معراج پر ہے سماج کے. یہی اعتراض آیا آدم ثانی جناب نوح نبی اللہ پر کہ اگر ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو نوح کا بیٹا باغی کیسے ہو گیا؟ اگر میں اس سرزمین ڈیرہ غازی خان پر یہ مسئلہ حل کرنے میں علی کے صدقے میں کامیاب ہو گیا، سید ملا حسین شاہ سے اور اپنے دوستوں سے دعائیں لیتے ہوئے، تو میں اپنی جان، اپنے جگر، اپنے حقیقی بھائی سید محسن نقوی شہید اور اس کے لاڈلوں اور اس کے شہزادوں اور اپنے بیٹوں اسد عقیل ظفر، ان سب کے لیے شاید ایک بہت بڑا تحفہ دے جاؤں. اس سال کی اس مجلس میں اعتراض جناب نوح پر یہی آیا. یہ ہے مجلس حسین. اے مجلس حسین کی مخالفت کرنے والوں، حسین تو آج بھی نبیوں کی عزتوں کا تحفظ کر رہا ہے. حسین کی مجلسوں پہ کفر کے فتوے لگانے والے تاریخ کے بے حسب، بے نسب، بد نصیب بورچے خانوں میں پیدا ہونے والے مورخوں، حسین تو آج بھی اپنی مجلس کے ذریعے نبیوں کی عزتوں کے تاج بچا رہا ہے. اعتراض نوح کی عزت پر، جواب حسین کی مجلس دے. اعتراض ابراہیم کے کردار پر، جواب حسین کی مجلس دے. اعتراض اسماعیل پر، جواب حسین دے. اعتراض محمد مصطفیٰ پر، جواب حسین دے. ارے محمد مصطفیٰ پر کیا آخری اعتراض نہیں آیا کہ معمولی سے بخار کی وجہ سے رسول کا معاذ اللہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا؟ اعتراض رسول پر آیا تھا نا. حسین نے لو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا، اور بے غیرت ماں کی اولاد معمولی سے بخار کی وجہ سے رسول پر اتیان کا فتویٰ لگانے والے تاریخ کے بدنصیب انسان، جس رسول کا بیٹا 72 لاشیں اٹھانے کے بعد نیزے پر جا کر بھی اتیان نہیں قرآن پڑھتا. یار یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، میں روک رہا ہوں. لجا میں تذکرہ کو یہ طوفان کا بند ہے، اسے موڑ رہا ہوں مضمون سے مربوط رہنے کے لیے. پر کسی وقت میں کروں گا، ورنہ یہاں جملے سے مجلس بہت دور تک جا سکتی. اعتراض آیا نوح پر کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. 950 برس تک تبلیغ کرنے والا نوح سوچتے جاؤ، ایک ایک جملے کو نظر میں رکھو.
950 برس تک تبلیغ کرنے والا نوح کسی کو کیا مومن بناتا؟ اپنے بیٹے پر تبلیغ نہ کر سکا، ایک بیٹے کی ضمانت نہ لے سکا، بس یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ نوح کا مقابلہ میرے خاتم النبیین پیغمبر سے نہ کیا کرو۔ نوح تو وہ نبی ہے جو اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہیں لے سکا، میرا پیغمبر تو وہ ہے جس نے اپنے 12 بیٹوں کے محمد ہونے کی ضمانت لی۔ آپ تو آسمانوں پر ہیں الحمدللہ، ایک ایک جملے پر آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ پھر کسی وقت بتاؤں گا 12 بیٹے، لیکن یہ ذہن میں رہے ساری کائنات میں کوئی انسان محمد مصطفیٰ کے علاوہ گزرا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر جائے۔ میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد۔ چیلنج کیا ہے سارے دشمنوں کو، آزما کے دیکھ لینا جب کسی بد نسل کو میری نبوت میں شک ہو۔ میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا۔ محمد بھائی محمد، یہ نہیں کہا میرا ہر بیٹا نیک ہوگا، نمازی ہوگا، غازی ہوگا، نہیں، محمد ہوگا۔ میرا ہر بیٹا محمد ہوگا۔ بات بہت دور نکل جائے گی میری جان، یہ قرآن کی بحث ہے، اس لیے کہ اگر میں نے قرآن سے یہ پوچھ لیا کہ محمد کسے کہتے ہیں، بات سنبھالے نہیں سنبھلے گی مسلمانوں۔ رسول نے کہا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، قرآن نے کہا وما محمد الا رسول۔ میرے حبیب تو محمد تو ہے ہی نہیں، تو تو زندگی کے ہر دور میں رسول ہے۔ میرا ہر بیٹا محمد ہوگا۔ سوچو 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 سوچو، نعرہ حیدری۔ تقریر رزق علی کی کا اعجاز یہ ہے کہ ذہنوں کو دعوت فکر ملے، یہ ان مجلسوں کا اعجاز ہے کہ دعوت ملتی ہے سوچ کی۔ نوح پر اعتراض آیا، یہ گفتگو ذرا مکمل ہو جائے، اور جہاں میں نے یہ اعتراض مکمل کر دیا وہیں آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے۔ اعتراض آیا نوح پر، کیسا نبی؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا پرورش کرنے والے جیسے پرورش کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو نوح نے اپنے بیٹے کو اپنے جیسا کیوں نہیں بنایا؟ آسان نہیں ہے ممبر پر یہ جملہ چھیڑنا، یہ بات چھیڑنا، لیکن اعتماد علی دیتا ہے۔ اعتراض آیا، اعتراض ہوتے ہوتے بادشاہوں کے دربار سے ہوتا ہوا، مامون رشید کے دربار سے ہوتا ہوا، سلسلہ عصمت و طہارت اور نیابت محمد کی 8ویں منزل پہ پہنچا۔ صلوات بھیج دے، صلوات بھیج دے۔ 900 برس تبلیغ کے دن ہیں جناب نوح کے، 950 برس میں صرف 360 دن گھر میں رہے ہیں۔ نوٹ کرو، نوٹ اٹ ڈاؤن، نوجوان نوٹ کریں۔ 950 برس میں صرف 360 دن گھر میں رہے ہیں، بقیہ کی ساری زندگی صحراؤں میں تبلیغ توحید کے لیے نوح نے بسر کی ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ بیٹا تو نوح ہی کا تھا مگر پرورش نوح نے نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں اور پیغمبر اسلام نے حدیث میں مرد اور عورت کی قید نہیں لگائی۔ قرآن اور حدیث نے کہا پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، چاہے پالنے والا مرد ہو چاہے پالنے والی عورت ہو، چاہے جالی۔ نہیں ابھی کوئی نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا اور تاریخی در و دیوار سال بھر تک گواہ رہیں گے سارے کے۔ مولا سلام، مولا سلام۔ کہا شرط نہیں ہے مرد اور عورت کی۔ نوح نے پرورش نہیں کیا کنان کو، نوح کے بیٹے کا نام، نوح نے پرورش نہیں کیا اپنے بیٹے کو، پرورش کیا نوح کی بیوی نے۔ اسی لیے قرآن نے نوح کی بیوی کا تذکرہ کیا کہ وہ خائن تھی، کافرہ تھی، جیسی کافرہ تھی ویسا کافر تربیت دے دیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ پیدائشی طور پر کوئی کافر نہیں ہوتا، پالنے والے چاہے باپ ہو یا ماں ہو وہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کو سارے پاکستان میں سپاہ یزید کافر نظر آئے تو سمجھ لو پیدا تو بدبخت مسلمان ہوا تھا، ماں باپ کافر تھے جنہوں نے اعظم کافر بنا دیا۔ مل کر پوری نوح نے، میں آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر، نوح نے پرورش نہیں کیا، نوح کی بیوی نے پرورش کیا، اپنے جیسا بنایا۔ اب یہاں تک تو ہے امام کا جملہ، پوری دیانتداری سے کر رہا ہوں، توجہ کریں، یہاں تک تو ہے میرے معصوم کا جملہ، یہاں سے آگے میں آپ کے ذہنوں کو آسمانوں کی معراج کرانا چاہتا ہوں ذکر علی کے صدقے میں، کہ پھر بھی چلیے ماں نے پالا لیکن بیٹا تو نوح ہی کا کہلایا، وقتی طور پر شرمندگی تو ہوئی ہوگی نوح کو۔ اب بڑی آہستہ سے کہوں گا ایک جملہ، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ آہستہ سے آپ نہ سننا، بلکہ شرمندگی تو ہوئی ہوگی جناب نوح کو کچھ نہ کچھ، جن لوگوں نے دشمنوں نے تانا تو دیا ہوگا نا، وہ تمہارا بیٹا ڈوب رہا ہے، پہاڑوں پر چڑھ گیا تھا نبی کو چھوڑ کر، بیٹا ہونے کے باوجود بھی ڈوب گیا، یعنی نبی کو چھوڑ کر اگر کوئی پہاڑوں پر چڑھ جائے، کیا سن رہے ہو یار؟ شاید بہت بڑے مسئلے کو حل کر جاؤں علی کے صدقے میں، اگر آپ نے توجہ کی، اور الحمدللہ آپ بڑی خوبصورت توجہ فرما رہے ہیں، پھر بھی کچھ شرمندگی تو جناب نوح کو ہوئی ہوگی، شاید اپنے نبی کی خجالت کو دیکھ کر، پوری توجہ میرے معافی ضمیر کو سمجھ لینا، اپنے نوح جیسے نبی اللہ کی اس خجالت کو دیکھ کر کہ ان کا بیٹا گمراہ ہوا بیوی کی وجہ سے، یا علی نے جگہ میرے مولا، بیوی کا گمراہ ہو گیا، نوح کو خجالت سے بچانے کے لیے میرا دل گواہی دیتا ہے، علی کی عزت کی قسم سے یزمنا حسین چاہتا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نوح کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر شاید اسی دن قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کو اتنا بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی بیوی کی وجہ سے اس کے بیٹے کے لیے نبی کو شرمندگی ہو، اللہ نے فیصلہ کر لیا، اب قیامت تک ہمارے کسی نبی کے گھر میں اگر کوئی ایسی خیانت کار بیوی آ گئی، اس بیوی سے ہم اسے بیٹا ہی نہیں دیں گے۔ مرن نواز کا نعرہ ہے، بوڑھے کا نعرہ، مل کر نہ پوری طاقت سے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، قدرت نے فیصلہ کر لیا، اے نوح تمہیں ہم اتنی بھی شرمندگی سے بچائیں گے، آئندہ کسی نبی کے گھر میں اگر کوئی ایسی بیوی ہوئی ہم اس سے اسے بیٹا ہی نہیں دیں گے، تاکہ اس کی پرورش کے نتیجے میں ہمارے نبیوں کو بھی شرمندگی نہ ہو، ہم تو بیٹے ایسی بیویوں کے سلم میں دیں گے جسے قیامت تک یہ کہہ کر سلام کیا جائے، السلام علیکم یا وارثہ خدیجۃ الکبریٰ۔ زیارت عاشور پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ۔ اتنا قابل فخر ہے۔ اچھا نہیں یار، میں پھر ایک جملہ کہہ دوں، شاہ صاحب اجازت ہے، میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینا چاہتا، لیکن ذرا سا اس مضمون پر، یہ چونکہ دریا اس وقت میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں جامع کوثر کی طرح سے نوجوان دوستوں کے دلوں میں اڈیل دینا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے شہید بھائی سے، محسن نقوی کی شہادت کے بعد سے آج میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ آپ گواہ ہیں، میں مجلس نہیں پڑھ سکا، سوئم پہ بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، رو رہا تھا، چیلم پر بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، برسی پہ بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، کیا کروں، کس کے لیے مجلس پڑھوں؟
السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث ہمارا سلام، اے نوح نجی اللہ کے وارث، بیٹا وارث نہیں حسین وارث ہے۔ بڑا جملہ ہے بیٹا، یہ علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بیٹا وارث نہیں ہے حسین وارث ہے نوح کا، اس لیے کہ رسول نے کہا مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ مثال ہے سفینے نوح کی، میرے اہل بیت جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ بس یہ فیصلہ لے لیں آج کی مجلس میں میرے بھائی ظفر عباس کی، یہ محنت وصول ہو جائے گی اور سید خادم سے شاہ کی روح کو ہم مثال ثواب کر دیں گے اس جملے پر، اگر آپ نے اس جملے پر غور فرما لیا۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، یہ ہے میسج، دس از دا میسج which should be given by these مجالس، یہ ہے وہ مغز فکر جو نوجوانوں کو منتقل کرنا چاہیے ان مجالس میں۔ مثال ہے میرے اہل بیت کی، سفینے نوح کی، جو اس سفینے میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو بھی سوار ہوا، جو بھی سوار ہوا، کوئی پابندی نہیں ہے، خدا کی قسم پابندی ہے۔ دونوں جملے میں نے کہا، کیا کروں؟ قول معصوم میرے سامنے ہے جس پر میں نے قسم کھائی، میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں جو اس سفینے میں سوار ہو گیا، جو بھی سوار ہوا نجات پائی، کوئی پابندی نہیں، لیکن پابندی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کو نوح کا سفینہ کہا ہے، نوح کے سفینے کی سواریوں کو دیکھنا ہے۔ یا علی توجہ کریں ذرا محترم، بس فیصلہ ہے، فیصلہ کن جملہ ہے آج کی تقریر کا، نوح کے سفینے کی سواریوں کو دیکھنا ہے کہ کون کون آ سکا اور کس کو آنے کے باوجود بھی نوح نے نہیں بٹھایا۔ اور کیا شاید تاریخ میں پہلی بار یہ نقاب الٹی جا رہی ہو اس مجلس میں، مولا سے رزق علم کی بھیک مانگتے ہوئے سید محسن نقوی شہید کے مزار اقدس کی نظر کروں گا، بھائی جعفر علی میر کی جانب سے، عرفان عابدی کی جانب سے، جمشید کی جانب سے، محسن کے سارے دوستوں کی جانب سے یہ تحفہ، اجازت ہے ہر ایک کو اس سفینے میں آنے کی جو نوح کی کشتی کی مثال ہے، مگر ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ پوچھا میرے چھٹے امام سے مولا سفینے نوح میں کون کون تھا؟ کہا ہر مخلوق کا جوڑا تھا۔ صاحب میں قسمیں کھانے کا عادی نہیں ہوں ممبر تک، اور پھر اتنی بڑی مجلس کے بعد جہاں آپ نے مجلس سنی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اعتماد دے کلام کی، لیکن حق جب منزل تصدیق پر آ جائے تو قسم کھانا واجب ہوتا ہے۔ میں منزل تصدیق پر یہ جملہ کہہ کر مجلس ختم کر رہا ہوں اور بلا رہا ہوں میں شہنشاہ فضائل کو بھی، شہنشاہ مصائب کو بھی۔ مولا سفینہ نوح میں کون کون سوار ہوا؟ اور شاید اپنی 27 سالہ خطیبانہ زندگی میں پہلی مرتبہ ڈیرہ غازی خان کی اس مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میرا ایک ایک نوجوان دوست، ایک ایک بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے، دیواروں تک لگا ہوا یہ تاریخی مجمع، اور آپ نے اتنے نعرے لگائے ہیں کہ فلک گیر نعرے ہیں، لیکن یہ جملہ میں مکمل کر لوں تو میں آپ سے فرمائش کروں گا پھر ایسے تاریخی نعرے کی جیسا محسن نقوی نعرہ چاہتا تھا۔ اس لیے پہلے اس جملے پر آپ بڑے سکون سے توجہ فرما لے۔ مولا کون کون سوار تھا سفینہ نوح میں؟ مولا فرماتے ہیں میرے چھٹے امام ہر مخلوق کا جوڑا، چرند کا جوڑا، پرند کا جوڑا، حیوانوں کا جوڑا، یعنی بہت بڑے مضمون کو میں ایک جملے میں دے رہا ہوں۔ چرند کا جوڑا، پرند کا جوڑا، ویش کا جوڑا، طیور کا جوڑا، حیوانوں کا جوڑا، انسانوں کا جوڑا۔ یار غور کرو، خدا کے لیے غور کریں، سارا مجمع در و دیوار گواہی دیں گے
اس منزل پر یا علی میں بھیک مانگ رہا ہوں تجھ سے رزق نطق کی، رزق بیان کی میرے مولا. یہ تیرے غلام علم کے سمندر سے سیراب ہونے کے لیے کل سے یہاں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیرے صدقے کی خیرات ان کی جھولیوں میں ڈال دوں. آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو. مولا فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا جوڑا، جانور کا جوڑا، حیوان کا جوڑا، چرن کا جوڑا، پرند کا جوڑا، انسانوں کا جوڑا. سوال کرنے والا ہشام ہے، پوچھتا ہے مولا زدنی علمان، میرے علم میں اضافہ کیجئے اور تفصیل بتائیے. جب رسول اللہ بس بہت کنفیوز میں نے کیا، بہت زیادہ میں نے سسپینس رکھا. میں چہرے سے نقاب اتارا ہوں اس تاریخ کی، اور ہمیشہ پھر دنیا فیصلہ کر لے کہ کون کون اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو سکتا ہے اور کون کون جا سکتا ہے. آج ہی کے دن ہم فیصلہ کیے لیتے ہیں. اور پوری توجہ اس جملے پر، مولا زدنی علم میرے علم میں اضافہ کیجئے. مولا فرماتے ہیں ہر نسل کے انسان کا جوڑا جناب نوح نے اپنے سفینے میں رکھا تھا. حد یہ ہے کہ جانوروں میں نجس سے نجس جوڑا. میں تو کہہ گیا یہی مجھے کہنا تھا. جملہ صرف ایک کہنا ہے، نجس سے نجس جوڑا کا مولا کیا مطلب؟ کہا کتے اور خنزیر کا جوڑا بھی. یار یہ ذہن میں رکھنا تو آسمانوں پہ جاؤ گے. مولا فرماتے کتے اور خنزیر جیسے نجس العین کا جوڑا بھی ان کی نسل باقی رکھنے کے لیے نوح نے اپنے سفینے میں رکھا. اب مولا فرماتے آسمانوں پہ جا کے سنو، مولا فرماتے یاد رکھ شام کتے اور خنزیر کے نجس جوڑے کو سفینے نوح میں رکھا گیا تھا، مگر جس کی ولدیت میں خیانت تھی اس انسان کو نوح نے کبھی بھی سفینے میں سوار نہیں کیا. اب پتا چلا میرے پیغمبر نے کیوں کہا یا علی لا یحب کا الا طاہر الولادہ ولا یبغض کا الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہو. مثال سفینہ نوح کی مثال ہے نا، یعنی گناہگار سے گناہگار آ سکتا ہے اہل بیت کے دروازے پر اور آ کر حور بن سکتا ہے، مگر جس کی ولادت میں نجاست ہوگی وہ علی کے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتا. اگر ولادت کا نجس علی کے دروازے پر آ بھی جائے حادثاتی طور پر تو واپس چلا جاتا ہے ڈھکو بن کر. واپس چلا جاتا ہے. اور یہ پوری تفصیل جو اسرار رسول نامی اس نے کتاب لکھی ہے، یہ تماچا بر رخسار منکر ولایت علی میں نے تحریر کر دی ہے، یہاں اسٹالوں پر موجود ہے، 50 روپے سے اس کا نذرانہ ہے. آپ وہ پوری کتاب لیجئے، مکمل جواب ہے جہاں معصومین کے فرامین کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ علی ولی اللہ کا منکر حلالی نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. ایسے نہیں سے لکھی ہوئی وہ بھی لے لیجئے. محسن نقوی شہید کے آخری عشرہ محرم کی 10 تقریروں کا مجموعہ گفتار محسن بھی موجود ہے یہاں اسٹال پر، وہ بھی لیجئے. اور میرے لائق بیٹوں اور محسن نقوی کے شاگردوں شاہد ملک اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے اکٹھا کی ہوئی محسن نقوی پر انسائکلوپیڈیا، پورے پاکستان اور بیرون پاکستان کے ذہین ترین انسانوں کا محسن نقوی کی شخصیت اور فن پر تبصرہ. کو علی و حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. علی 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 نہیں ایسے نہیں سناؤں گا. پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے محسن نقوی کے مدار سے ہوتا ہوا نعرہ نجف اشرف کی دہلیز تک جائے، پورے کلیجے کی طاقت سب کر کے ڈیرہ غازی خان کے سال بھر کا سب سے بڑا نعرہ کل سے اب تک کی مجلسوں کا نعرہ حیدری. کیوں دشمنی ہے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے.
दो ही दुश्मनियां हैं, या अली की वजह से या हुसैन की वजह से। अली वली अल्लाह क्यों कहते हो? इसलिए गोलियां मारते हैं, लेकिन गोलियां खाने वाले अली वाले गोली खाकर भी संभलते हैं, तो या अली या अली या अली कहकर दुश्मन को जवाब देते हैं, जितनी गोलियां मारेगा उतना या अली कहेंगे। नारा हैदरी। हमारी जान दी जाती है अली का इकरार करने पर, हमारी जिंदगी का सौदा किया जाता है हुसैन का मातम करने पर। 1400 बरस में हमारे, मैं साहिब नहीं पढ़ रहा, तारीख का एक जुमला कह रहा हूं और बुला रहा हूं भाई मदरसा इंशा साहब को, कल वक्त मिला तो मैं शाम गरीबा के बाद हो गए मसाइल। सैयद मोहसिन नकवी शहीद का जुमला कह रहा हूं। मोहसिन नकवी शहीद कहा करता था, शाम गरीबा के बाद सकीना को जब पहला तमाचा और मोहसिन नकवी की बाग बहारी को सलामत रखे। मोहसिन नकवी शहीद कब उसकी तरह कौन मसाइब पढ़ेगा? बादशाह था मसाइब का, मगर एक जुमला पढ़ रहा हूं तामील हुक्म में। शाम गरीबा के बाद जब पहला तमाचा शिमर का सकीना को पड़ा, तो सकीना ने रुखसार पर हाथ रखकर पहले तो दरिया की तरफ रुख करके कहा, चचा अब्बास। जज़ाकल्लाह, यही मजलिस है मेरे लिए, बहुत बड़ी मजलिस है। चचा अब्बास तुम देख रहे हो, अरे यारो सुन लोगे जुमला, फिर मोहसिन नकवी का जुमला सुनना चाहते हो? उसके बाद शिमर को मुखातिब करके 4 बरस की बच्ची कहती है, शिमर तूने मुझे तमाचा क्यों मारा? मेरा कसूर क्या है? बच्ची के दूसरे रुखसार पे तमाचा मार के ये हरामजादा कहता है, ये बताने के लिए कि तू यतीम हो गई। क्यों बेटा असद, क्यों बेटा अकील? तुम्हारे बाप का साया सर से उठा, तुम्हें यतीमी का एहसास भी नहीं हुआ। मामू ने संभाल लिया, चचा ने संभाल लिया, भाइयों ने संभाल लिया, सबने गोद में ले लिया। बेटा आओ मैं तुम्हें गरीब यतीमा दिखाऊं, जिसे यतीमी की इत्तला शिमर ने तमाचा मार के। भाई मौजूदे की मजलिस होना थी। लो फिर मोहसिन नकवी के जुमले को खत्म कर रहा हूं मजलिस। मोहसिन नकवी कहता है कि बीबी सकीना कहती है, और बीबी सकीना के किरदार पर इसलिए मातम किया करो, इसलिए रोया करो कि मेरे इमाम जमाना ने ज़ियारत नाजिया में इस 4 बरस की मासूमा पर सलाम भेजा है। हाँ बाबा, और क्या कह के सलाम भेजा है सुनेंगी मेरी माँ बहने? मेरा सलाम हो उस 4 बरस की मासूमा पर जिसके रुखसारों की रंगत करबला से शाम तक मुसलसल बदलती रही। कभी नीले हो गए मातम करना, कभी पीले हो गए आगे जाकर मातम कर रहे। हौसला, मुझे एक जुमला कहना है मोहसिन नकवी का। मसाइब तो हो गए, तामील तो हो गई साहब। एक जुमला आपके हुक्म की तामील में दुआ चाहने के लिए, और अगर कयामत बरपा ना हो इस जुमले पर तो मेरे सैयद पढ़ने के मसाइब का कोई फायदा नहीं है। सैयद के हमारा घर उजड़ा है, हमारा घर उजड़ा है। उम्मत वालों तुम्हारा एहसान है हम पर, पुरसा देने के लिए उजड़े हुए घर का यहाँ बैठे थे। 4 बरस की उजड़ी हुई सकीना कहती है, जब मेरे बाबा का सर नेजे पर बुलंद हुआ तो शिमर हाथ में नेजा लेकर अपनी फौज के साथ हमारे खेमों की तरफ बढ़ा। शिमर के फौजी हमारे खेमों में दाखिल होकर सैदानियों के सरों से चादरें उतारने लगे, और शिमर आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने पहले मेरे तमाचा मारा, मेरी बालियां छीनी, उसके बाद नेजा लिए हुए वो मेरी पुप्पी ज़ैनब की तरफ बढ़ा। शिमर आगे बढ़ा, ज़ैनब पीछे हटी। आयो 18 भाइयों की बहन, ले बेटा जफर मेरा भाई, मौला तुझे सलामत रखे। दुआ करो मैं ये जुमला पढ़ दूं। सैयद हूं इसलिए मुझे ये पढ़ने की इजाजत है, कोई गैर सैयद ये मसाइब ना पढ़े। तुम बर्दाश्त कर लो, तुम्हारा एहसान है। शिमर नेजा लेके आगे बढ़ा, अब्बास की बहन पीछे हटी। शिमर और आगे बढ़ा, ज़ैनब और पीछे हटी। शिमर और आगे बढ़ा, शहजादी और पीछे हटी। आखिर खेमे की तनाब आ गई।
شمر نیزہ لیے ہوئے آگے آیا. زینب نے خیمے کی تناب پکڑ کر گھبرا کے کہا عباس اب میں کیا کروں؟ کیا سن رہا ہے دادا؟ ہاں بابا میں بار بار پڑھوں گا تو رو رہا ہے. شہزادی کہتی ہے غازی اب بتا میں کیا کروں؟ بی بی سکینہ کہتی ہے زینب خیمے کی طرف سے لگی. شمر ملعون نے نیزہ بڑھایا, نیزے کی نوک سے زینب کے سر سے چادر اس طرح اتاری کہ زینب کی پیشانی پر خون کی لکیر ابھرا. اور کیا سنا حوصلہ. مجھے کتنا بڑا جملہ کہنا ہے جو ڈیرہ غازی خان کا نرم دل مومن برداشت نہیں کر سکے گا, اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں. او مولا تمہیں کوئی غم نہ دے, بستر پہ بھی یاد آئے گا تو روئے گا مومن, 10 دیواروں میں ٹکرے مارے گا یہ جملہ سن کر. غیرت کا جملہ ہے. عزادارو شہزادی زینب کی چادر شمر نے اتاری, نیزے پہ چڑھائی, نیزے کو ہوا میں لہرایا, گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا. بی بی سکینہ کہتی ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریائے فرات کے نزدیک آیا. عباس کے لاشے پر آ کر زینب کی چادر عباس کے لاشے پہ پھینکی. او غازی میں جمع دوں گا. او غازی کا لاشا اوپر آیا. سید خادم حسین شاہ اور سید محسن نقوی شہید, سید چراغ حسین شاہ یہاں شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی چادر گری زینب کی آواز آئی شکر ہے میرے ایک بھائی کو کفن مل گیا. شہباز بیٹا کہہ رہا ہے یہاں سے محسن نقوی جملہ کہتا تھا جیسے ہی شمر نے عباس کے لاشے پہ چادر پھینکی نا, غازی کا لاشا تو تڑپا مگر زینب نے دیکھ کر کہا اللہ تیرا شکر میرے ایک بھائی کو تو کفن ملا. کرنا ماتم. جیسے ہی غازی کے لاشے پہ چادر گری, غازی کا لاشا تڑپا, زینب نے دیکھا, ہاتھوں کو بلند کے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے ایک بھائی کو تو کفن ملا. ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید خادم حسین شاہ, سید محسن نقوی, سید چراغ حسین شاہ. ہوگا نہیں, لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو, سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. ارے علی کی بیٹیاں تو اس وقت شام غریبہ میں مر گئی تھی جب چادریں سر سے چھنی تھی.